ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمدللہ وکفا۔ میں خوش قسمتی سے فارچونیٹلی اس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں جس فیملی کا آزادی کی لڑائی میں بڑا زبردست یوگدان ہے۔ میرے خود فادر جنہوں نے 100 سے اوپر کتابیں لکھیں، جو انٹرنیشنل فیم کے اسکالر تھے، انہوں نے خود اس زمانے میں بھاگ بھاگ کر موتی لال نہرو سے ملتے تھے، اور جواہر لال نہرو کو تو اس وقت کوئی خاص شمار بھی نہیں تھا۔ مولانا آزاد کے پاس جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیش وبھاجن کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ مولانا آزاد ان کو ایشور کرتے تھے۔ میں آج آپ کو صاف بات بتا رہا ہوں، مولانا آزاد کہتے تھے کہ مولانا مطمئن رہیے، آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو جائے، بھارت کا وبھاجن ہو جائے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور وہ اس دھوکے میں تھے، اس لیے کہ ان کو دھوکے میں رکھا گیا۔ میں سچ کہتا ہوں، کچھ لوگ دھوکہ دینے کے اتنے بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ اچھے اچھے سمجھدار لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، گاندھی پارٹیشن کے فارمولے کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ مطمئن رہیے۔ اس لیے گاندھی، وہ گاندھی جو مولانا آزاد سے ملتے تھے وہ دوسرے تھے، اور وہ گاندھی جو کسی اور سے ملتے تھے وہ کچھ اور تھے۔ جب ایک آدمی کے کئی چہرے ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے چہرے کو اوریجنل مانا جائے اور کون سے چہرے پر کو مکھوٹا مانا جائے۔ بالآخر ایک بہت عجیب شڑینتر رچا گیا، بہت عجیب قسم کا ڈرامہ رچا گیا۔ جب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی وہ میٹنگ ہو رہی تھی جس میں پارٹیشن کے فارمولے کو مانا گیا ہے، تو اتنا کروشل میٹنگ کے موقع پر گاندھی جی بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور جب وہ منظور ہو گئی تو اس کو اٹھ کے چلے آئے۔ اب جو مولانا آزاد بے چین ہو گئے، اور مولانا آزاد میٹنگ سے اٹھ کر سیدھے گاندھی کے پاس پہنچے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے کل تک مجھے یقین دلایا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہوا کیا؟ تو پتہ چلا گاندھی مون برت رکھے ہوئے ہیں، سن سب لیں گے، بولیں گے کچھ نہیں۔ کیا ناٹک ہے! کل انہوں نے نوٹنکی کا لفظ شاید بولا تھا ہمارے میشرام جی نے کہ نوٹنکی ہوتی ہے۔ یہ بہت کروشل موقع پر ایک خاص اسٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ جب 1960s میں راوڑ کیلا اور جمشید پور میں بھیانک رائٹس ہوئے تھے، بہت خطرناک فسادات ہوئے تھے، سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا تھا، تو اس وقت گاندھی تو دنیا میں نہیں تھے۔ تو اس وقت میرے والد مولانا منظور نعمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی اور ایک اور عالم، 3 لوگ ونوبا بھاوے کے پاس گئے۔ پہلے وہ جے پرکاش نارائن سے ملے، اور جے پرکاش نارائن نے کہا کہ ونوبا بھاوے جی سے ملیے، وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ونوبا بھاوے کے پاس گئے، پہلے سے اس سے ٹائم لیا، اپوائنٹمنٹ لیا، کہاں لکھنؤ اور کہاں ناگپور، اور سفر کر کے ونوبا بھاوے کے پاس گئے۔ پہلے سے دیا ہوا فکس ٹائم تھا، اس کے باوجود جب ونوبا بھاوے کے پاس پہنچے تو ونوبا بھاوے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آپ کی سن سب لیں گے، بول کچھ نہیں سکتے، اس لیے کہ انہوں نے مون برت رکھا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں ساہتیہ ایوارڈ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں فلمی ایکٹرز کو کیوں دیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کلاکاری کا ایوارڈ تو ان پولیٹیکل لیڈرز کو اور فادرز آف دا نیشن کو دینا چاہیے۔ ان سے بڑا کلاکار کون ہے؟ امیتابھ بچن کو کہو کہ 100 مرتبہ آ کر سیکھے ان لوگوں سے، کلاکاری تو یہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، دیش کے وبھاجن کی ذمہ داری وہ سے انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں جو برہمنیکل فورسز ہیں، جو ایک چوزن ریس سمجھتی ہیں اپنے آپ کو پتہ ہے، جس طرح برہمن کہتا ہے کہ ہم کو برہما کے ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور وی ہیو بین بورن ٹو رول، اور سب کو ہماری ورشپ کرنی پڑے گی، سب کو ہمارے غلام ہیں۔ اسی طرح جیوز کہتے ہیں وی آر دا چوزن ریس، ہم خدا کی طرف سے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم کو خدا نے چنا ہے، کسی اور کو کبھی بھی اوپر اٹھنے کا حق نہیں ہے، ہم کو دنیا پر رول کرنے کا حق ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب مل گئیں تب دیش کا وبھاجن ہوا، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور اب اچھا ہے کہ یہ چیزیں ڈاکیومنٹری پروف کے ساتھ آئیں، پوری سچائی کو جاننا چاہیے، ہمیں جلدی سے بھی بچنا چاہیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا جلدی سے بچنا چاہیے، پہلے اپنی انفارمیشن بڑھانی چاہیے، پہلے اپنی نالج بڑھانی چاہیے،
پہلے ہم اچھی طرح کنونس ہوں کہ جو بات ہم کو بتائی جا رہی ہے یہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ یہ اس ٹاپک پر مجھے اس وقت اتنا ہی بس مجھے کہنا کافی ہے، باقی سب لوگ بہت اچھی طرح روشنی ڈال چکے، اور ابھی آخر میں جو کنکلوڈنگ گفتگو کریں گے ہمارے میشرام صاحب، وہ بھی اس میں بھی بہت کچھ ایڈ کریں گے۔ مجھ سے یہ بھی ابھی کہا گیا ہے اس سیشن کے شروع ہونے سے پہلے کہ چونکہ آفٹرنون کے سیشن میں میں نہیں آ پاؤں گا، اور یہ جو سیشن تھا اس میں ہمارے دوست مولانا ولی رحمانی کو آنا تھا، لیکن وہ اپنے ہارٹ کی ان کی سرجری ہوئی ہے، وہ اس لیے نہیں آ سکے، اس لیے مجھے اس ٹاپک پر بولنا تھا۔ اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ آفٹرنون کا جو سیشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو، او بی سیز کو، ایس سی ایس ٹیز کو، مائنورٹیز کو، سب کو مل کر اب کوئی سنگھرش کرنا چاہیے اور کوئی آندولن کھڑا کرنا چاہیے۔ میں اس وشے پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ شاید یہ پورا کا پورا پنڈال گواہ ہے کہ وہ آندولن شروع ہو چکا ہے، وہ آندولن شروع ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے۔ اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح اس میں آگے بڑھیں، اور کس طرح ہم ایک ایک کچے پکے گھر میں جا کر اس کو ایجوکیٹ کریں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی میشرام صاحب سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کچھ ہے وجہ اس بات کی کہ یہ جو کچھ بھی کھیل ہو رہا ہے راجنیت کا، یہ چیس کا ایک گیم ہے، اور ہم خاص طور پر مسلمان چیس کا مقابلہ کبھی کبھی کشتی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیس کا مقابلہ کشتی سے نہیں ہوا کرتا، چیس میں تو چال کا مقابلہ چال سے ہوتا ہے، چال کا مقابلہ چال سے ہوتا ہے، بدھی کا مقابلہ بدھی سے ہوگا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو سسٹم ہے پورا، اس کے ایک بڑے ایکسپرٹ گزرے ہیں پروفیسر جونز، لندن یونیورسٹی میں ہسٹری اور فلسفی دونوں ڈپارٹمنٹس کے وہ ہیڈ رہے۔ ان کی ایک کتاب ہے دا وکڈ سویلائزیشن۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسک سسٹم ہے، اس سسٹم کی ایک بہت بڑی کمزوری یا مجبوری یہ ہے کہ اس میں ایک سماج کو دوسرے سماج سے لڑانا ہی پڑتا ہے، اور ایک سماج کو دوسرے سماج سے ڈرانا ہی پڑتا ہے۔ جب تک ایک سماج دوسرے سے نفرت نہیں کرے گا اور دوسرا وہ والا سماج پہلے والے سماج سے ڈرے گا نہیں، تب تک مجھے ووٹ کون دے گا؟ اور اس پر پروفیسر جونز نے لکھا ہے کہ یہ لوکتنترک جو ویوستھا ہے اس کی مصیبت یہ ہے کہ اگر ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے فیئر اور ہیٹریٹ کی سائیکی میں اگر مبتلا نہیں ہوگی تو کوئی ووٹ دینے نہیں نکلے گا۔ اس لیے میں جب کبھی الیکشن لڑوں گا تو مجھے اگر سماج میں زمین کے اوپر کوئی ایشو نہیں ملا دو کمیونٹیز کو آپس میں لڑانے اور دوسرے سے ڈرانے کے لیے، تو میں کسی ستارے پر جا کر وہاں سے کوئی ایشو توڑ کر لاؤں گا تاکہ زمین میں دو کمیونٹیز کو لڑا سکوں۔ صاف بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کو اتنی اچھی ایجوکیشن انفارمیشن مل رہی ہے۔ کب سے بہت سے سچے اور حساس مسلمان اس بات پر دکھی تھے۔ گجرات میں بھیانک قسم کا رائٹ ہوا، رائٹ کیا ہوا بلکہ ایک طرح سے بالکل ایک جنوسائیڈ ہوا۔ میں لکھنؤ سے گجرات پہنچا، قدرت کا کچھ ایسی مدد ہوتی ہے جب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے کہ مجھے ٹائمز آف انڈیا کا جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا اس سے میری ایک لمبی ملاقات ہوئی، پھر چیف ایڈیٹر سے ملاقات ہوئی۔ بہت اس نے زہر اگلا تھا ان دنوں میں، لیکن میری ملاقات بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے ہوئی۔ میں نے اس سے ایک بات کہی کہ مجھے آپ کسی طرح اس آدیواسی لیڈر سے ملوا سکتے ہیں جس آدیواسی لیڈر کے اکسانے پر آدیواسیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، برہمن کبھی خود باہر نہیں نکلتا، وہ تو دراصل جن لوگوں کو بھڑکاتا ہے وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے پیچھے جو قوم ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو سب ڈیلیگیٹس ہیں، آپ تو امپلائیز ہیں، آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کو شراب پلا کر، ان کو پروپیگنڈا کر کے، اور جیسے میشرام جی نے کہا تھا کہ کتا پاگل ہو گیا ہے، کتا پاگل ہو گیا ہے، کتا پاگل ہو گیا ہے، 10 بار کہو گے تو شک پیدا ہو جائے گا کہ واقعی پاگل ہو گیا۔
تو اس طرح ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو وہاں کے بارے میں جب میں نے اندر کی خبریں لیں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک آدیواسی لیڈر ہے جس نے اپنی آدیواسی قوم کو اکسا کر اس پر اتارا ہے، اور انہوں نے ہر جگہ، بڑودہ میں، احمد آباد میں، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا ہے. میں اس کو صرف اپنے مالک کا کرم سمجھتا ہوں کہ وہ آدیواسی لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا. آج پہلی بار اوپنلی میں پہلی بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اپنوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں. پورے بھروسے اور وشواس کے ساتھ میں آج آپ سے بات کہہ رہا ہوں. وہ آدیواسی لیڈر میرے پاس آیا، رات کے 1 بجے سے لے کر صبح 5:30 بجے تک ہم لوگوں نے بات کی. اس کو جب وشواس ہو گیا، میں نے کہا دیکھو ایک بات، میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شکایت ہے آپ کو مسلمانوں سے، کیا تکلیف پہنچی ہے آپ کو مسلمانوں سے. اب مجھے بتاؤ، آپ سمجھدار آدمی ہو، کوئی انسان ہو، بھائی ہو، آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی پتنی ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ پریگننٹ عورتوں کو پیٹ چاکیں، ان کو پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالیں اور بچے کو اچھال کر آگ میں پھینک دیں؟ آپ بھی تو باپ ہونا. تو جب میں نے اس لہجے میں بات کی، میں نے کہا میں آپ سے لڑنے بحث کرنے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی ہے. اب بتائیں کہ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی ہے. شاید میں مسلمانوں کے پاس جا کر اس غلطی کو درست کر سکوں، اس لیے کہ میری ایک عام عادت ہے کہ میں جس کسی سے بات کرتا ہوں خوشامد نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اسے ٹھیک کرو. تو بس اس کے دل کو میرے اللہ نے نرم کر دیا، اور اس نے کہا نعمانی صاحب، مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں کہ اس طرح آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. مجھے بہت ڈاؤٹ تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ نہیں آؤں. میں نے 30-40 لوگوں سے معلومات کی، ان سب نے کہا کہ نہیں بھائی آپ ان کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارے غصے کی 2 کارن ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں میں، کیا غلطیاں مسلمانوں سے بھی ہوتی ہیں. میں بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کیا غلطیاں ہم مسلمانوں سے ہو رہی ہیں، کیونکہ یہاں بہت سے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کم سے کم اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ ہم ساری ذمہ داری صرف برہمنوں پر ڈال دیں. قرآن ہم کو یہ نہیں سکھاتا. قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں تو اس کے بدلے میں تم کو ظلم نہیں کرنا، تم کو نیائے ہی کرنا ہے، تم کو سچ ہی بولنا ہے. اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے دیکھا ہے، آپ سورت سے لے کر احمد آباد تک آپ نے روڈ کا سفر کیا ہے؟ میں نے کہا 50 بار کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف شاندار مدرسے بنے ہیں، بہترین بلڈنگز ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، بچے ہوئے کھانے کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. ہم لوگ اسی 40 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر کے ایریے میں نالوں کے کنارے رہتے ہیں. آدھی روٹی بھی کبھی ہم کو کسی مسلمان نے نہیں دی، کبھی کسی مسلمان نے ہم کو بچا ہوا کھانا بھی نہیں دیا. اب ہمارے اندر ایک اکروچ، ایک غصہ، ایک ریئیکشن ڈیولپ کرتا رہا. اس کے بعد پچھلے 10-15 سال سے RSS کے لوگوں نے ہمارے اوپر محنت کی، ہمارے بچوں کو اسکول بھیجا، ہمارے بچوں کو یونیفارم دلوائی، ہمارے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروایا، اور ہم کو خوب شراب پلائی، اور ہم سے کہا بس تم کو ایک کام کرنا ہے، تیار رہنا، جب کبھی بھی ہم کہیں بس تم بدلہ لے لینا. ہمارے اندر غصہ بھرا ہوا تھا، انہوں نے ہم سے کہا اور ہم پر انہوں نے احسان کیا تھا، تو ہم نے یہ کر ڈالا. اس کے بعد میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا میں بہت زندگی بھر آپ کا آبھاری رہوں گا کہ آپ نے میرے پاس آنے کی تکلیف کی، پھر اتنا سچ بولا. اور اب میں آپ کو اپنا کیسٹ بھیجوں گا، یہ CD بھیجوں گا. میں جو کچھ جا کر مسلمانوں سے کہوں گا، مدرسوں میں کہوں گا، وہ سب میں ریکارڈ کرواؤں گا اور میں آپ کو بھیجوں گا. آپ خود سنیے گا کہ میں نے اس میں کتنا کہا. گجرات کے تقریباً 150 علماء کو میں نے جمع کیا، سینئر موسٹ علماء، مجھ سے عمر میں 40 سال بڑے، 30 سال بڑے، بڑے بزرگ لوگ، بڑے اچھے لوگ، وہ سب جمع ہوئے 150-200 لوگ. اور میں نے ان کے سامنے کہا مجھے بتاؤ اگر آج محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آ جاتے، ہمیں تم کو مسلمان کہتے؟ ہمیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ سکھانے آئے تھے کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے.
وہ 50 حج کر لے، زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر اس نے غریبوں کی فکر نہ کی، اس نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اس نے عام انسانوں کا دل نہیں جیتا، اس نے سیوا نہیں کی، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، وہ علماء دہاڑے مار مار کر رونے لگے، چیخیں نکل گئیں ان میں سے بعض کی، اور انہوں نے کہا کہ فارسی کا ایک شعر پڑھا، جو شعر ہے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تو آپ کو مولانا سجاد صاحب، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے، آج آپ نے ہماری آنکھ کھول دی۔ اب بتاؤں آپ کو اس کے بعد مدرسے والوں نے کیا کیا، کس طرح اپنے کو چینج کیا۔ انہوں نے ہر ایک نے اپنے مدرسے کے باہر ایک ڈسپنسری کھولی، شیلٹر کھولا، اور کھانے میں حصہ لگایا، سب لوگ جا کر ساتھ میں ملنے لگے، جلنے لگے، سب کے عید مقرید ہولی کوئی بھی ہو اس میں لوگ ملنے لگے، گلے لگانے لگے۔ اب اس کے بعد RSS کی دال گلنی وہاں سے بند ہو جائے گی، نفرت کے سوداگروں کو راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارا آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گاؤں میں، اپنی کالونی میں، اپنے شہر میں ان بادھاؤں کو توڑیں، اور توڑ کر سب ایک دوسرے سے براہ راست ملیں۔ اگر ہم صرف یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے اور باتیں سنتے رہیں گے تو شاید اس سے کام نہیں چلنے والا ہے، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے ویکینڈز میں، ہماری چھٹیوں میں ہمیں آپس میں ملنا جلنا چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی خوشیوں اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی مالک نے ہم کو سب کو پیدا کیا ہے۔ جس مالک نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا تھا، اور جس مالک نے کعبہ بنایا، اسی مالک نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور جتنی محبت اس مالک کو کسی اچھے سے اچھے مسلمان سے ہے، اتنی ہی محبت اس مالک کو آپ سب سے ہے۔ کوئی فرق نہیں کرتا وہ مالک، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پالتا ہے۔ یہ جب تک ہمارا اندر کی کیفیت نہیں بنے گی، ہماری باتیں اندر روح کے اندر نہیں اتریں گی، ہمارا دل نہیں بدلے گا۔ اور اسی لیے یہ جو دوسرا وشے ہے، کیا مل کر ہم ایک آندولن چلائیں، تو میں اس کو آگے بڑھا کے کہتا ہوں کہ صرف آندولن کے لیے ہم نہ ملیں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مل جل جائیں، ہمارے رشتے بڑھ جائیں، ہمارا ملنا جلنا بڑھ جائے، اور ہمیں آپ کے بارے میں کوئی بتائے، آپ کو ہمارے بارے میں کوئی بتائے، تو ہم کہیں کہ ہمیں تیسرے کسی مخبر کی ضرورت نہیں ہے، تم دلال بیچ سے ہٹو، ہمارے ڈائریکٹ سمبند ہیں، ہم خود سمجھیں گے کہ وہ کون ہیں اور تم کون ہو، تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں آنے والے۔ اب تک ہم کو پتہ نہیں تھا، تم نے بہت بیوقوف بنا لیا اور بہت اپنی روٹیاں سیک لیں۔ ناؤ نو لانگر، نو مور، اب نہیں ہوگا یہ۔ اب ہم جاگروک ہو رہے ہیں، اب ہمارے اندر اویکننگ آ رہی ہے۔ میں سچی بات یہ ہے، کل کی طرح اس سے بھی زیادہ خلوص اور محبت کے ساتھ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اس پورے بامسف آرگنائزیشن کو، ان سب لوگوں کو، اور خاص طور پر ہمارے بغل میں بیٹھی ہوئی یہ نوجوان بچی صوفیہ، جس کو میں نے بہت مبارکباد دی۔ خدا کرے ہزاروں بچیاں ہماری ایسی بنیں کہ وہ آگے نکل کر اس انسانیت کو جوڑے، اس دیش کو جوڑیں اور پوری مانوتا کو جوڑیں۔ بہت بہت شکریہ، میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا حافظ۔ محمد باسی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ حضرات،
دور حاضر میں ہماری امت کو دو طرح کے افراد کی شدید ضرورت ہے. ایک تو ایسے علماء دین کی جو ایک طرف تو تقوی و طہارت، اخلاص و للہیت، علم کی گہرائی اور عمل کی پاکیزگی میں اکابر و اسلاف کا نمونہ اور ان کے ذوق و مزاج کے امین و وارث ہوں، اور دوسری طرف اپنے زمانے اور گرد و پیش کے مزاج کو اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو، بالخصوص نوجوانوں اور ان کی الجھنوں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور ان سے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہوں. نیز اسلام کو اس طور پر پیش کر سکتے ہوں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی، بلکہ پوری انسانی برادری کے ایک ایک فرد کو بھی اسلام کے دین فطرت اور مسائل زندگی کے واحد حل ہونے کا یقین حاصل ہو جائے. ساتھ ہی ان علماء کے دل و دماغ اور ذوق و مزاج پر بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے غصے اور نفرت کے بجائے داعیانہ ہمدردی اور خیرخواہی کے مثبت جذبات کا غلبہ ہو، اور وہ محبت اور دلسوزی کے ساتھ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری ملکی اور انسانی برادری کے سامنے بھی اسلام کا محبت بھرا پیغام اچھے سے اچھے انداز میں رکھ سکیں. دوسرے جس قسم کے افراد کی ہم کو ضرورت ہے، اس کی وضاحت کے لیے عرض ہے کہ ہماری ایک قومی ضرورت یہ بھی ہے کہ قانون، انتظامیہ، سروسز، دفاع، صحت، تعلیم، اقتصادیات، صحافت، ادب، سائنس، انجینئرنگ، صنعت، حرفت، تجارت وغیرہ، ان سب شعبوں میں جانے والے لوگ مسلمان بن کر وہاں جائیں اور اپنے اپنے دائرے عمل میں وہ اسلام کی نمائندگی کریں. وہ ان شعبوں کی فنی مہارت کے ساتھ ایمانداری اور جذبہ خدمت، ایمانداری، دیانتداری اور جذبہ خدمت کے لحاظ سے اپنی الگ پہچان رکھتے ہوں. ان کا پختہ عقیدہ ہو کہ ان کا یہ پروفیشن، ان کی یہ پیشہ ورانہ مشغولیت صرف مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت، دین کی دعوت اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. دارالعلوم امام ربانی دراصل ان دونوں قسموں کے افراد کو تیار کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. اس کا نصاب تعلیم، نظام تعلیم، قیام اور طعام، لباس اور رہن سہن کا نظام، 24 گھنٹے کا نظام الاوقات، کھیل کود اور ورزش وغیرہ کا نظام، سب کچھ اسی نصب العین کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے. اور خوب سے خوب تر کی تلاش کا عمل بھی مسلسل جاری ہے. ہمارے پیش نظر یہ ہدف بھی ہے کہ دینی علم کا حصول صرف غریب اور نادار اور دیہاتی گھرانوں کے بچوں کا فرض نہیں ہے. خوشحال اور روشن دماغ گھرانوں کے بچوں کو بھی قرآن و حدیث کے علم سے اپنے دل و دماغ کو منور کرنے کا موقع ملنا چاہیے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ وضاحت سے نہیں کہہ رہا ہوں، وقت بچانے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ یہ بہت تلخ حقیقت ہے. کسی بھی مدرسے میں جا کر دیکھیے، 99% بچے
وہ غریب نادار دیہاتی گھرانوں کے بچے ملیں گے، اچھے سے اچھے دیندار لوگ جن کے پاس 4 پیسے ہیں، وہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم نہیں بنا رہے ہیں۔ سلام ہو ان غریبوں کو، سلام ہو ان دیہات کے ان پڑھ لوگوں کو، شاید جن کی غربت کی وجہ سے اور ناداری کی وجہ سے زیادہ اور ان کے جذبہ ایمانی کی وجہ سے کچھ کم، آج ہمارے ملک میں ائمہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ورنہ خوشحال گھرانے کے لوگ علم دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ وہ بھی جانتے ہیں اور ان کا اللہ بھی جانتا ہے۔ یہاں تک جو کچھ میں نے عرض کیا ہے وہ اس ادارے کے تعارف نامے پراسپیکٹس کے شروع میں لکھے گئے میرے تعارفی مضمون سے تقریباً بلفظ ہی ماخوذ ہے۔ اب آج کے اس اجلاس کے موقع پر میں اپنی تعلیمی پالیسی کے بارے میں کچھ اور باتیں زیادہ صراحت کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب مجھے یہ خبر ملی ابھی 3-4 دن پہلے کہ ہمارے اس دور کے ملک کے مایہ ناز اور ممتاز عالم دین، اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو اپنا علمی اور فقہی استاد مانتا ہوں۔ میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ان کی کتابوں میں دیکھ کر یا ان سے دریافت کر کے اس پر عمل کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں، شاید میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کروں گا کہ پچھلے 6-7 سال سے کوئی رات ایسی خالی نہیں جاتی جس میں کہ میں اس وقت معاصر علماء جو اس وقت ملک میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے میں خود اپنی سعادت سمجھ کر دعا کرتا ہوں، اور اس میں کسی ایک دن بھی مولانا خالد سیف اللہ کے لیے دعا کا مجھ سے ناغہ ہوتا۔ آپ بھی دعا کریں کہ وہ اور ان کی صف کے ان جیسے جو بھی ممتاز علماء بر صغیر میں یا عالم میں کہیں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی زمانے کو اور ملت کو توفیق عطا فرمائے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں اور وہ واقعی ایسی مجبوری تھی، انہوں نے مجھے پوری بات بتائی کہ بنگلور میں ان کا پروگرام تھا 1 فروری اور 2 فروری کو، اور انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ نام دے دیجئے میرا، میں انشاءاللہ ان میزبانوں کو بنگلور کے راضی کر لوں گا کہ وہ صرف 2 فروری کو میری حاضری کو کافی سمجھیں، میں 1 فروری کو آپ کے ہاں جاؤں گا، اور اس کے بعد اجلاس کے بعد ہی رات میں اگر مجھے کوئی فلائٹ مل گئی تو اس سے، ورنہ 2 کی صبح ارلی مارننگ کی فلائٹ سے میں بنگلور چلا جاؤں گا۔ لیکن بنگلور میں جو پروگرام تھا وہ بھی اسی نوعیت کا بہت اہم پروگرام تھا۔ اس میں آج کا پورا دن میڈیکل پروفیشن میں لگے ہوئے ڈاکٹرز کا تھا کہ میڈیکل پروفیشن والوں کے سامنے جو فقہی اور اسلامی مسائل آتے ہیں ان پر ڈسکشن کا پورا دن کا سیمینار تھا، اور اس لیے اس پروگرام کے منتظمین نے مولانا سے کہا کہ یا تو آپ اپنا بدل دیجئے ورنہ ہم آپ کو نہیں اجازت دے سکتے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ اپنا وعدہ نبھائیے، یہاں کام چلا لیا جائے گا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ ہوا تو میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں کسی اور شخصیت کو آج صدارت کی دعوت دوں، لیکن میرے تمام نوجوان اساتذہ اور یہاں کے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ ہی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے عام معمول کے مطابق کوئی تقریر کروں، میں نے ایک تحریر تیار کی جو شاید آئندہ ایک دستاویز بن جائے، اور میں اس تحریر کو ہی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ جو تعلیمی پالیسی ہے جو ہم نے اپنائی ہے دارالعلوم امام ربانی میں، بالکل صحیح کہا تھا مفتی رفیق صاحب نے بھی، بالکل صحیح کہا تھا ہمارے عزیز گرامی مولانا احمد علی صاحب نے بھی، اور ہمارے دیگر پروگرام کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں نکالا گیا ہے، یہ اصل میں قدیم ترین راستے کو ہم دوبارہ اس کی بازیافت کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ ثبوت رکھنا چاہتا ہوں۔ 19ویں صدی عیسوی میں برصغیر ہند میں مغربی طاقتوں کے عسکری اور سیاسی غلبے کے بعد جب یہ بات یقینی طور پر سامنے آ گئی کہ اب یہاں سے اسلامی علوم اور مشرقی تہذیب و روایات کو مٹا دینے اور پوری قوم کو مغربی تہذیب اور عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینے کی بھرپور کوشش دنیا کی طاقتور ترین حکومت اپنے بھرپور وسائل اور قوت ارادی کے ساتھ کرے گی، بلکہ یہ کوششیں عملاً شروع بھی کر دی گئی تھیں، تو اس وقت موجود
ولی اللہ سلسلے سے وابستہ کچھ صاحب نظر علماء کرام نے اسلامی تہذیب کی حفاظت کے مقصد سے اور بر صغیر کے مسلمانوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوبند میں قلعہ بندی کا کام شروع کیا۔ محمد باسی